تحقیق کا ایک بہت بڑا شعبہ تدوین، اردو میں بھی اس پہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، دنیا بھر میں ٹیکسچول کرٹیسزم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور بڑا کام ہے، لیکن اس کے بارے میں یونیورسٹیوں میں بعض اوقات اس طرح سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی بہت قدیم، بہت پرانا، بہت فرسودہ علم ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو تدوین کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ اپنا کام سامنے لاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس تھے، یہ چیزیں تھیں جو اگر نئے زمانے میں اس طرح اجاگر ہو کر سامنے نہ آتے تو وہ تناظر واضح نہ ہو سکتا جو ان کے بعد ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے دونوں طرف کی بات میں وزن ہے، توازن کی رائے ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، نئے زمانے میں تدوین کی ضرورت کیا ہے اور کن معاملات پر، کن سوالات پر تدوین کرنی چاہیے، کون سے متون پر تدوین کرنی چاہیے، ان سب پر گفتگو کی ہے ہم نے ڈاکٹر قاسم یعقوب سے۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج میں ساتھ ہوں اپنے دوست جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب کے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ شکریہ جی، بلایا آپ نے۔ اس سے پہلے ایک گفتگو میں آپ سے ہم نے تحقیق پہ بات کی، اسی کا ایک حصہ تدوین بھی ہے۔ تدوین کے بارے میں بھی بہت کھینچا تانی ہے۔ کھینچا تانی کا مطلب کشمکش، کوئی ادھر کھینچتا ہے اور کوئی ادھر کھینچتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تدوین بالکل آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہو چکی، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانا طرز تحقیق ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تدوین کیے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے جب تک آپ پرانے متن دریافت نہیں کریں گے، یا اس وقت کے متن بھی دریافت نہیں کریں گے، یا جو دریافت شدہ متن ہیں ان کی اصل حالتیں جو ہیں ان کو سامنے نہیں لائیں گے، اس وقت تک ان پر اتھینٹک یا مستند بات کیسے ہو سکتی ہے۔ تو دونوں طرف ظاہر ہے دلائل موجود ہیں، تو اس پہ ہم یعنی متوازن ایک زاویہ جو ہے وہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی مانا جائے کہ تدوین ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ کون کون سے ایسے ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں جن پہ تدوین کرنی چاہیے۔ تو اس پہ ذرا فرمائیے کہ آپ کے خیال میں، آپ کی رائے اس پر کیا ہے، اور آپ کے خیال میں کس طرح کے متون تدوین کے متقاضی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میرے خیال میں کہ تدوین کی اہمیت کیا ہے۔ تدوین بہت اہم چیز ہے اور اس کے بغیر تو میرے خیال میں کوئی بھی علمی کام جو ہے وہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو بھرا پڑا ہے انڈیا آفس لائبریری، شیٹک لائبریری، برلن اسٹیٹ لائبریری جرمنی میں، اور اس طرح ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں، کراچی میں، ہمارے ہاں میوزیمز کے اندر اتنا مواد ہے کہ ہمیں، سچی بات ہے کہ ہمیں ریسرچرز نہیں ملتے ان کی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے، ان کو نہیں ملتے وہاں کیونکہ وہ ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے فارسی کے، پنجابی پشتو کے ٹیکسٹ بھی انڈیا آفس لائبریری میں، ہریانوی میں، اور اس طرح کی جو ہماری مقامی زبانیں تھیں جو لکھا تو جاتا تھا وہاں، اس وقت بھی لکھا جاتا تھا، تو وہ جو ریئر کتابیں ہیں 1850 سے پہلے کی یا 19ویں صدی کی، وہ بہت ساری اسی طرح پڑھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو دیکھنا، اس کے بڑے مسائل ہیں۔ ظاہری بات ایڈیٹنگ کو آسان کام نہیں۔ رشید حسن خان صاحب ہمارے ہاں بہت بڑا ایڈیٹر تھا میرے خیال میں، انہوں نے بہت شاندار طریقے سے ایڈیٹنگ کی اور ایک جدید اصول جو ہے ویسٹ کے اندر جو رائج معیار کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اسلامک جو ہسٹری ہے پوری، اس میں ایک ایڈیٹنگ کے پورے اصول موجود ہیں، درائد کے جو اصول ہوتے ہیں، پرکھنا، جانچنا ٹیکسٹ کو، پھر ایک فائنل فارم میں ٹیکسٹ کو لے کے آنا۔ لیکن ویسٹ سے آئے بہت سارے اصول ایڈیٹنگ کے، خلیق انجم صاحب نے متنی تنقید جو ان کی کتاب ہے، متنی تنقید، انہوں نے تو اس پہ اعتراف بھی کیا کہ ہمارے ہاں بہت سارے اصول جو ہیں یہ ایڈیٹنگ کے یہ ویسٹ سے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت اس حوالے سے فائدہ دیا۔ ایسے جسے ہم تدوین کہتے ہیں اسے وہاں پر ٹیکسچول کرٹیسزم کہتے ہیں، ٹیکسچول کرٹیسزم اس کا ترجمہ انہوں نے متنی تنقید کر کے، ٹیکسچول کرٹیسزم کے جو اصول ہیں وہ ہمیں بہت سارے وہاں سے ملے، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوال کیا ہے، میں جس چیز پہ ایڈیٹنگ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہماری ایڈیٹنگ کی پوری جو تاریخ ہے۔ سوال بہت بڑے تھے ہمارے محققین کے پاس پہلے۔ قاضی عبدالودود صاحب نے جو سوال اٹھائے، مالک رام صاحب نے غالب کی ٹیکسٹ کو اگر مرتب کیا، یا عبدالحق صاحب، خاص مولوی عبدالحق صاحب، انہوں نے ایسے ایسے ٹیکسٹ نکالے سبرس سے لے کے، اور
اتنے ٹیکسٹ ہیں جو ایسے جدید اصولوں والے ان پہ کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ وہ ذرا خام ہیں وہ، لیکن ان کی اہمیت ہے، جو ان کی کوشچن تھے وہ سمجھتے تھے. بالکل ایسے. حالانکہ ان کے پاس اتنا مواد تھا، ان کے پاس انجمن ترقی اردو بھرا پڑا تھا، لیکن وہ اس سوال کو سمجھتے تھے کہ یہ جو صبرس کا یہ فلاں دور کی ہے، اور یہ سامنے آنے سے وہ پورا جو زمانہ ہے وہ ایک نئے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے. ایسی ہے جمیل جالبی صاحب نے جو انہوں نے ان کے نام کیا اس کو، اور کمال ان کا خواب تھا اور میں ان کو پورا کر رہا ہوں. اس کی ایڈیٹنگ کی، اس کی پڑھت کی. اور اچھا 3 عمومی طور پر ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سوال ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مخطوطہ فارم میں ہے، یعنی وہ شائع نہیں ہو سکی اور اسے شائع ہونا چاہیے. اب اس کے اندر پہلا سوال ہی یہ ہے کہ وہ مخطوطہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 1800 یا بہت پرانا ہے اس دور کا، کوئی بھی وہ چیز ہے، وہ ہمارے کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم زبان کی شیڈز سامنے آئیں گے کہ اس وقت زبان کیسی لکھی جا رہی تھی، املا کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو بنیادی سوال ہی یہ بن گیا کہ یہ چونکہ شائع ہی نہیں ہو سکی تو لہٰذا اس کو شائع کروایا جائے. اب دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں لے کے آ رہا ہوں، شائع کرنے جا رہا ہوں، اس کی پڑھت نہیں ہو پا رہی، یا اس کی پڑھت کے اندر پرابلم آئے تھے، ریڈنگ کے اندر بہت سارے مسائل آ گئے تھے، یا یہ شائع ہوئی ہے اور اس اتنے غلط شائع ہوئی ہے کہ اس کی پڑھت جو ہے وہ اس کی بنیادی تھیم جو ہے مصنف کی منشا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر پرابلم آ رہے ہیں. سوال پھر یہی ہے کہ کویشچن بہت اہم ہے، ٹیکسٹ بہت اہم ہے، ٹیکسٹ کی اہمیت یہاں پر موجود رہے گی. بہت اچھی بات. ایسی چیز جو غلط بھی چھپی ہوئی ہے لیکن انتہائی ناکارہ ہے، ہزاروں کتابیں چھپتی، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ درجنوں کتابیں جو ایک موضوع پہ ہمیں ہر مہینے آ رہی ہیں، اس وقت بھی چھپتی نہیں تو کم از کم لکھی جاتی تھی، چھپتی بھی تھیں، ظاہر ہے کافی ہزاروں نہ صحیح سینکڑوں تو ہیں، سینکڑوں کتابیں، اور دائیں بائیں سے ہاتھ سے بھی لکھی جاتی تھی. پوری انڈسٹری ہوتی تھی، لوگ لکھتے تھے، کام کر فکر تو خیال تو ہر وقت موجود رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے کس کویشچن کو، کس سوال کو، یعنی کس کام کی تحقیقی سوال کو وہ ایڈریس کر رہی ہے. اچھا تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ پرنٹڈ بھی ہے، وہ مخطوطہ بھی نہیں ہے، اس کی پڑھت بھی آسان ہے، لیکن ریئر ہے، پرانی ہے. مثلا وہ 1890 کی ہے کتاب، ٹھیک ہے، ایک دفعہ چھپی، وہ غائب ہو گئی. اس وقت کے لوگوں نے اس کو عام سمجھا، ہم بھی سمجھا، بعد کے لوگوں کے لیے وہ غائب ہوگی. یا میرا ایک کویشچن ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے وہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلے سپوز کر لیتے ہیں کیا نام ہے، محمد حسین آزاد کی کوئی کتاب ہے ایسی. بہت ساری مثالیں ان کے ساتھ. اگلے دن میرے سامنے ایک کتاب آئی ہے جس کا عنوان ہے بازاری زبان. بازاری زبان پر 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، سلینگ پر، اس کا مطلب جی. اب دیکھیں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ سلینگ کہاں ہے اور کس طرح ہے، پوری چیز ہم، اور اس وقت چھپی ہوئی کتاب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. مصلحات ٹھگی جو ہے رشید خان صاحب نے مرتب کی، اس میں کوئی ایسی نہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے جو ایڈیٹنگ کے اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق. لیکن سوال بہت اہم تھا کہ وہ جو ٹھگوں کی زبان تھی، وہ ٹرمنالوجی تھی، وہ کیا تھی، اور اس وقت وہ کیا کام کرتے تھے اور کس طرح کی زبان بناتے تھے. اب میرے خیال میں پورا رجسٹر لینگویج کا وہ، جی میرے خیال میں ہم تینوں جو پوائنٹس جو ہیں اس میں ہم میرے خیال میں سوال کی اہمیت کو غائب نہیں کر سکتے کہ سوال کیا ہے. اب ایسی درجنوں کتابیں جو 1890 میں چھپیں، جو 1910 میں چھپیں، 1940 میں چھپیں، 30 میں چھپیں، اور وہ کوئی اہم بھی نہیں ہے، ان کو ری پرنٹ کروایا جا سکتا ہے. مطلب جیسی ہیں ویسے چھپوا دیں، ان کے اندر مقدمہ لکھا جا سکتا ہے، کوئی یہ وہ کوئی تھوڑا بہت کیا بھی جا سکتا ہے. لیکن اسے ایڈیٹنگ سمجھنا، لیکن ایڈیٹنگ نہیں ہے، یہ ایڈیٹنگ نہیں ہے. ایڈیٹنگ کے جو اصول ہیں، تدوین کے جو اصول ہیں، ان کے اوپر یہ پورا نہیں اترتی. اس کے میرے خیال میں یہ 3 اس میں آپ توسیع کر سکتے ہیں، ہمارے سننے والے بھی کہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ 3 اصول بہت بنیادی ہیں
کہ وہ مخطوطہ فارم میں ہو، اہم بھی ہو. نمبر 2 وہ اس کی پڑھت مشکل ہے، غلط چھپی ہے، بہت اہم بھی ہو. اہم جو ہے کویشچن بہت اہم ہے کہ وہ ہمارے کسی تحقیقی کویشچن کو ایڈریس کر رہی ہو، اور وہ جو ہے چھپی ہوئی ہے تو لیکن غائب ہو گئی ہے، ریئر بکس میں آ گئی ہے. تو اس کو چھپنا نئے امکانات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ اس کو لے کے آنا سامنے، نئی فارم میں لے کے آنا، املا کے دیگر مسائل حل کر کے. تو یہ 3 اگر سوالات نہیں ہیں، ورنہ پھر وہ ری پرنٹنگ کے زمرے میں آئے گی. ٹھیک ہوا. چھوٹا سا ایک معاملہ جو ہے نا، مثلاً پطرس کے مضامین ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں بھائی صاحب، انہوں نے چھاپی وہاں سے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے. میں نے ان کے کام کو دیکھا، ظاہر ہے جیسے اپنے دوستوں کے کام کو دیکھتے ہیں. ان کے پاس 12 یا 10 کتابیں تھیں اس سے پہلے، مختلف مکتبوں کی چھپی ہوئیں پطرس کے مضامین. 11 مضامین ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے. جی بالکل. وہ 11 کے جو ٹیکسٹ ہیں وہ مختلف تھے. اب یہاں ضرورت پیدا ہو گئی، حالانکہ یہ اب کی چھپی ہوئی نہ ہے، وہ مخطوطہ ہے جی، نہ وہ ریئر بک ہے. سوال اس نے قائم کر دیا. لیکن مثلاً ایک نے غلطی سے ہاسٹل میں پڑھنا کو ہاسٹل میں پڑھنا لکھ دیا، وہ چلا آ رہا ہے، اب وہ چلتا رہا جا رہا ہے سر کو اس میں، ٹھیک ہے نا. تو ہر کوئی مطلب وہ ہاسٹل میں پڑھنا. اب یہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی پطرس کی زبان پر کام کرنا چاہتا ہے تو ظاہر جب تک ٹیکسٹ اس کا استعمال کیا وہ سامنے نہیں ہوگا، ایسے تو مغالطے آپ کو ہوں گے. اقبال کے حوالے سے، اچھا، اقبال کا تدوینی جو متن ہے وہ دستیاب نہیں ہے. جی، ایسے اقبال کا کلام اقبال کا جو کلیات اقبال ہے اس کا تدوینی ایڈیشن موجود نہیں ہے. مجید امجد کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو آپ نے 3 باتیں فرمائی تھیں، جی، تو یہ سارا کام تو ان 3 باتوں سے باہر نکل گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے بات تو صرف سوال پہ رہ جاتی ہے. سوال بہت اہم چیز. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسی پر کرنا چاہیے. تحقیقی سوال بہت اہم ہے کہ تحقیق جو ہے وہ سوال پہ قائم ہوتی ہے. سوال کتنا بڑا ہے آپ کے ذہن میں اور اس کے جواب تلاش کرنے کے لیے پہلا تو تدوین بھی ایک طرح کی تحقیق ہے. سب سے پہلا کمپوننٹ سوال ہے کہ آپ تدوین کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایسے اگر کوئی 1890 کا یا 1870 کا بھی کوئی شاعر ہے اور آپ یہ جواز لے رہے ہیں کہ جی یہ اس کی پڑھت ٹھیک نہیں تھی یا اس کے متنی مسائل بہت سارے ہیں، بھئی مجھے متنی مسائل ٹھیک کر کے بھی مجھے کیا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے، میں ایک پریکٹس تو کر سکتا ہوں تدوین کی، کہ اس کی ایڈیٹنگ اسائنمنٹ کے طور پہ جب آپ لکھواتے ہیں بچوں کو وہ تو ٹھیک ہے، وہ لیکن اس کو کام نہیں سمجھنا چاہیے نا، وہ تو ایکسرسائز ہے. وہ ایکسرسائز تو میں کر سکتا ہوں، لیکن کیا تدوین کے اصولوں کے مطابق جو میرا پہلا سوال تھا کیا وہ اس کو ایڈریس کر رہی؟ تو لہٰذا تحقیق اور تدوین یہ جڑی ہوئی ہے سوال سے، جس کو ختم کر دیا گیا میرے خیال میں. اور صرف بہت اہم بات ہے. قاضی عابد صاحب نے بہت جملہ لیا، ہمارے دوست مرحوم بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے جملہ لکھا اپنے ایک مضمون میں، ہمارے یہاں میں نے ایک کانفرنس کرائی یہاں پر، تو انہوں نے ایک مضمون پڑھا، اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ مرزا مچھو بیگ جو 19ویں صدی میں 3 درجے کا شاعر تھا، تدوین اور تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ 3 درجے کا شاعر تھا. تو وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ وہ 3 درجے کا شاعر ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اتنی ایفرٹ کر کے وہی نتیجہ نکالا جو پہلے ہی معلوم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سوال نہیں تھا. یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ اس زمانے میں جو اس کو سمجھا گیا تھا وہ نہیں تھا، یعنی اس سے تاریخی ادب جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہو جائے، کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی نئی شے آپ کے سامنے آ جائے. لیکن اگر آپ مطلب ایک مقصودہ پڑا ہوا ہے جس طرح کے 100 شاعر ہیں، اسی طرح کا ایک اور بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 101 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہ اس کے پاس کوئی زبان کا نیا ٹول ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایکسپریشن نیا ہے، نہ اس کا کوئی اسلوب نیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اہم شعر ہے. تو صرف اس وجہ سے کوئی مخطوطہ تھا اور ایک جگہ پڑا ہوا ہے. تو حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں کمالیہ میں یا پینسرا میں کوئی ایک شاعر تھا اور 1850 میں غزل لکھ رہا تھا. یہ ریجنل ہسٹری یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ یار کمالیہ میں بیٹھ کے کہ یہ کون تھا، یا اٹک میں بیٹھ کے ایک فلاں اقبال کے دور میں ایک فلاں نے خط لکھا تھا. تو یہ آدمی جو ہے اس کا جو متن ہے کیا اس پائے کا تھا یا یہ فلاں کتاب اقبال کو پہنچی تھی. کوئی کوشچن ہو، لیکن سوال جب تک لیکن سوال اس کے پیچھے نہیں ہوگا تو میرے خیال میں. لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مثلا جدید جو ہمارا لغت کے اصول ہیں یا خاص طور پہ لفظ پہ جب آ گئے نا، مثلا گوگل کو ہم دیکھتے ہیں تو گوگل پہ جب ہم کسی کوئی لفظ لکھتے ہیں تو نیچے اس کا پورا ایک ہم لفظ لکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نیچے ایک بہت بڑا اس کا ایک یعنی
اس کے مدارج اور اس کے جو خارج مخارج ٹھیک ہے اور اس کی ہسٹری ہے بالکل کہ کس زمانے میں وہ آغاز ہوا اس کا، کب وہ زیادہ بڑھتا گیا، پھر اس کے بعد اس کا چلن رفتہ رفتہ کم ہو گیا اور یہ ہو کر اب اگر کوئی ایسا متن ہمیں دریافت ہو جاتا ہے جی جس میں نہ کوئی اختراع ہے، نہ کوئی جی اہم بات جی ہے، نہ کوئی کچھ نہیں ہے تاریخ ٹھیک ہے ادب کے، صحیح لیکن کچھ لفظوں کو برتنے کے جو تعدد ہے، فریکوینسی ہے، ہاں وہ بتاتا ہے کہ مطلب 500 دفعہ تو یہ اس آدمی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے تو اس کا کوئی فائدہ ہو ہی جائے گا بالآخر. ہاں تو اس نقطۂ نظر سے بھی چیزوں کو ایک دفعہ سامنے آنا نہیں چاہیے. نہیں یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح، تو پھر کوئی بھی چیز لے کے آئیں گے تو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پرنسپلز ہیں تحقیق کے، وہ جو بنیادی پرنسپلز ہیں ان کے اوپر نہیں یہ چیز پوری اترتی جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا، فائدہ تو ہے، فائدہ تو بالکل ہے، اور کوئی بھی چیز سامنے لے کے آئیں گے ظاہری بات ہے وہ کوئی نہ کوئی اینگل تو اس میں موجود ہے، اور کچھ نہیں تو قدیم ہے. ہر آدمی بڑی سطح کا کام ہی کیوں کرے، یہ کیا ضروری ہے؟ نہیں، کیا آپ نے اس سطح کے بنیادی سوالات پورے کر لیے ہیں؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے مثال جب ہم دیتے ہیں تو رشید حسن خان کی دی، جی ٹھیک ہے نا، مولوی عبدالحق کی دی، یا قاضی عبدالودود کی دی ہے، ٹھیک ہے، یا جو باقی جو بڑے ہمارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو کم 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 اس کا سے کم ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے تو وہ بھی ظاہر ہے ہیں ہی کہیں نہ کہیں. نہیں میرے ہر خیال شعبہ علم میں اسی طرح کے درجے نہیں ہوتے. نہیں میرے خیال میں اس طرح نہیں. وہ طالب علمانہ پریکٹس کے زمرے میں تو وہ آ سکتے ہیں کہ آپ ان پہ کام کرتے، اور ہو بھی رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہو نہیں رہا ہوتا. اور جب آپ ہائیکو پہ لکھیں گے تو ہائیکو کے بہت سارے نام آپ ان پہ کھوج لگائیں گے اور ان کا ٹیکس آئے گا بھی. مجھے بڑی ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے، رفیق سندیلوی صاحب کی جب ہائیکو پہ کتاب چھپی، انہوں نے غالباً ایم فل کا ان کا کام تھا، تو میں نے انہیں کہا جی آپ نے اتنے شاعر اور ایسے ایسے بندے اکٹھے کر لیے ہیں اور نمائندہ بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی اعلیٰ درجے کی ہائیکو بھی نہیں نظر آئے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے کہہ لیں کہ میرا رخ متعین ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ایک سبجیکٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ تھے. ٹھیک ہے، یہ اس نے غزل بے شک بیکار لکھی ہو یا کہیں بھی، اس نے ہائیکو 15 لکھی تھی، تو ایک سبجیکٹ کے حوالے سے یہ بندہ یہاں پر جمع ضرور ہونا چاہیے جب میں ہائیکو کو ڈسکس کر رہا ہوں. اور وہ ایک شیڈ، ایک سٹائل، لیکن یہاں پہ تو پھر آپ کوالٹیٹیو کی بجائے کوانٹیٹیو معیار پہ آگے آنا چاہیے. جس طرح ہم ڈیٹا پہ بات کر رہے تھے، صحیح آنا چاہیے ایک ڈیٹا آپ کے سامنے ہائیکو کا پورا آ جانا چاہیے. تو پھر تو کوئی کسی طرح کا بھی تدوین کر دے تو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ تو ہے، تو وہ آ تو جائے گا کسی نہ کسی طرح. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تدوین کے ان بنیادی اصولوں پہ نہیں پورا اترتے. یہ کہہ لیں کہ ایک خام مٹیریل کے طور پر تو کام ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ تدوین کے نام پہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو رہا. یہ کہیں نہ کہیں اس کے اشعار بھی موجود ہیں، ہسٹری بھری پڑی ہے رام بابو سکسینہ سے لے کے اب تک. وہ کہیں نہ کہیں وہ درجنوں شاعر، ان کے نام، ان کا کام، ان کی اشعار کو درستیاں یہ بھی چلتی رہتی. لیکن جب آپ تدوین کے نام پر آپ ٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں ایک زبان کا، تو اس زمرے میں ہماری گفتگو بھی یہی ہو رہی ہے کہ اس زمرے میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، نہ آتی ہیں میرے خیال. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک متوازن جو رائے ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی. 3 نکات انہوں نے بتائے ہیں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ نکات اور یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.